کتنے دنوں سے سورہ دیکھ رہی تھی کہ بلال کچھ پریشان ہے۔ پہلے تو بڑا خوش نظر آتا تھا، اب کچھ پریشان ہے۔ وہ دیکھتی تھی اور رہ جاتی تھی۔ جب سے بلال بڑا ہوا تھا، کچھ سمجھ آئی تھی تو اس نے اپنا بیڈ روم الگ کر لیا تھا، اس لیے اسے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا بات کرتا ہے یا کس سے بات کرتا ہے، اس کے کمرے میں کون آتا جاتا ہے۔ اڑتی اڑتی خبر اسے ملی تھی کہ اس کی جو چاچی ہے وہ رشتہ دیکھ رہی ہیں بلال کا۔ یہ تو پتہ ہی تھا کہ شادی ہوگی، کرے گا، اس کو بیوی کا درجہ نہ ملا تھا، نہ ملے گا، لیکن بس سن کے اس کو دھکا بڑا لگا۔ کچھ یہ عورت کی نفسیات، کچھ اس کی اپنی ماں کی باتیں، باپ کی باتیں، سب اس کے ذہن میں گونجتی تھیں۔ اس کو امید تھی کہ یہ شادی ہوگی، لیکن جب ہوگی تو دل کی کیا کیفیت ہوگی یہ پتہ نہیں تھا۔ اب اس کے دل میں ایک اداسی، ایک کمی کا احساس، اپنی زندگی رائے گاہ جانے کا احساس جڑ پکڑ رہا تھا۔ ڈپریشن تھا کہ بڑھ رہا تھا۔ ایسے میں سے استانی عائشہ بڑی یاد آئیں، بلوا بھیجا۔ وہ آئیں، ان سے بات کی، انہوں نے دیکھا، اور وہ بھی ایک جہاں دیدہ عورت تھیں، انہیں پتہ تھا ان کا ماحول کیا ہے اور کیا ہونا ہے، پتہ اسے بھی تھا، لیکن دل کو بس ایک امید سی تھی کہ زندگی یوں ہی گزر جائے گی۔ جب سوکن کا نام سنا، چاہیے باوجود اس کے کہ اس سوکن کے آنے جانے سے اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑنا تھا، لیکن اس کو محسوس بڑا ہوا تھا۔ انہوں نے سمجھایا، بیٹی اس نے شادی کرنی تھی، ناجائز کام تو تھا نہیں، دیکھیں 4 شادیاں تو بیک وقت بھی کر سکتے ہیں، اجازت کی بھی ضرورت نہیں، اس نے آپ کو نہیں بتایا تو شاید آپ کی دل شکنی کے خیال سے نہیں بتایا، اس تو آپ کے ساتھ اس کا سلوک تو بہت اچھا ہے، تو ایسی تو کوئی بات نہیں، کچھ سمجھایا، کچھ بجھایا، کچھ اس کو بتایا، زمانے کی اونچ نیچ بتائی، پھر کہنے لگی دیکھیں اب آپ تو ماشاءاللہ خود کما لیتی ہیں، با اختیار ہیں، آپ کے پاس ڈگری بھی ہے، لیکن یہ جو آپ کی رسموں کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں نا، یہ آپ توڑ نہیں سکتی۔ اللہ کرے آپ کی زندگی میں بہار آ جائے، بس اسے بات کرے گا تو اسے یہ کہہ دیجیے گا کہ مجھے شہر بھیج دو، شہر میں آپ کے گھر ہیں، ظاہر ہے دوسری بیوی کو بھی آپ شہر میں ہی رکھیں گے، تو آپ مجھے شہر بھیج دو یا مجھے یہیں پہ رہ کے کام کی آزادی دے دو، میں اپنی فارم بنانا چاہتی ہوں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، کچھ کروں، بیکار زندگی نہیں گزارنا چاہتی، یہ آپ منوا لو، زندگی تو آپ کی پھر بھی اچھی گزر جائے گی۔ دیکھو بیٹی، زندگی میں جو شادی ہوتی ہے نا، یہ ایسا ایک باب ہوتا ہے، صرف ایک باب، ہو جائے تو بہت اچھا، نہ ہو تو دل کا روگ نہیں بنانا چاہیے، اللہ کسی میں مصلحت ہوگی۔ آپ دیکھیں اس شادی کے سے کیا ہوا، اگر آپ کی شادی وہ نہ کرتے اس سے، تو آپ اپنے گھر میں گھٹ گھٹ کے مر جاتی۔ کیا آپ کو اپنے خاندان کی رسم و رواج نہیں پتہ آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ تو بیٹی آپ کو دیکھو، بظاہر تو اس شادی میں آپ کے لیے نقصان تھا، شادی تھوڑی تھی، یہ تو بچہ تھا، لیکن اس سے آپ کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ چل گیا۔ اب آپ دیکھیں آپ کی کتنی مضبوط شخصیت ہے، آپ میں کتنا اعتماد ہے۔ یہ ڈپریشن کیا ہے، یہ کیوں اداس بیٹھی ہو؟ ضروری نہیں ہوتا بیٹی، کتنی لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، کیا وہ اپنے آپ کو اسی طرح چھوڑ دیتی ہیں؟ آپ نے تو ماشاءاللہ یہ جو وقت گزرا اس میں کچھ کر لیا، اس وقت کو آپ نے ضائع نہیں کیا، تعلیم بھی مکمل ہو گئی، کورسز بھی آپ نے کر لیے، آپ کا ایز اے کریٹر نام بھی ہے، آپ کڑھائی بھی کر لیتی ہیں، آپ ڈیزائننگ کرتی ہیں، آپ زیور بنا لیتی ہیں، آپ فرنیچر ڈیزائن کر لیتی ہیں، آپ پینٹنگ کتنی اچھی کرتی ہیں، باہر کی دنیا تو آپ کو جانتی ہے نا، چاہے آپ کی شکل دکھائی نہ دے، آپ کا نام ہے، اپنے اس نام کو کام میں لائیں۔ دیکھیں اس شادی نے آپ کو، یہ ضروری نہیں تھا کہ ازدواجی زندگی ہو، کتنی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کچھ دن رہ کے پھر بس وہ ہو جاتی، بیوہ ہو جاتی ہیں، یا ان کے خاوند ایسے برے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر سوکن لا بٹھاتے ہیں، یا ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ پرائی عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ بیٹی شادی صرف زندگی کا ایک باب ہے، ہو جاتا، بچے ہو جاتے تو ہاں ایک اور گھر کی بنیاد پڑ جاتی، لیکن یہ بھی تو سوچے نا کہ کتنے لوگ بے اولاد بھی ہیں۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، جو مل گئی اللہ کا شکر، اور جو نہیں ملی اس میں ہماری بھلائی تھی، اس میں ہمیں کیا بھلائی، کیا حکمت وقت کے ساتھ پتہ چل جاتی ہے۔ اگر آپ سے شادی کی بات کرتا ہے تو آپ خوشی خوشی اجازت دیں،
ان کی باتوں کا اثر تھا کہ اس کا دل ٹھہر گیا۔ اس نے غور کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا دیکھو مجھے اس کے ساتھ نے کتنی نعمتیں عطا کی، میری شخصیت بن گئی، کیا میں وہی گاؤدی سی سغرا ہوں جو میں بیاہ کے اس گھر میں آئی تھی؟ اب تو وہ نہیں ہوں، میں تو سراپا بدل گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے انعامات سے بھی نوازا ہے۔ تو وہ پرسکون ہو گئی۔ بلال کو دیکھتی تھی، پھرتا تھا، اور رشتہ تو اس کے ماں باپ لے کے گئے تھے۔ اس کی جو چاچی تھی اس کو پتہ تھا، یعنی بلال کی ماں کو، کہ میرے بیٹے کی زندگی کیسی ہے۔ وہ بھی اس کی زندگی میں بہار لانا چاہتی تھی، انہیں بھی وارث چاہیے تھا، لیکن وہ تھے خاندان کے اندر کوئی رشتہ دیکھتے، جائیداد تو خاندان سے باہر بھیجنی نہیں تھی۔ اب جب اس نے یہ ذکر کیا کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے، اور یہ کہہ دیا کہ اس کے علاوہ نہیں کروں گا، تو ایک مرضی اپنی کر چکے تھے اس کے بچپن میں، تو انہوں نے ہار مان لی تھی۔ کہا تھا چلو ٹھیک ہے، کر لو۔ اتنا اچھا بچہ، اتنی شخصیت اس کی اچھی تھی، عادتیں اتنی اچھی تھیں کہ ماں باپ نے ساتھ دیا، رشتہ بھیجا تھا، لیکن وہ انکار ہو گیا تھا۔ اب ادھر جو اس کی زنیرہ تھی، اس کے دل میں بھی بڑی اس کی محبت تھی، لیکن وہ بھی اپنے ماں باپ کی فرمانبردار تھی۔ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اپنے چہرے سے، اپنے عادتوں سے، اپنے انداز سے ظاہر ہی نہیں کیا کہ اس کو کوئی غم ہے۔ ہاں، اندر اندر مرجھا گئی تھی، لیکن ظاہر نہیں کرتی تھی۔ ماں کی نظریں، باپ کی نظریں پڑھ لیتی تھی اس کا چہرہ۔ پھر باپ نے اس کی جب تحقیقات کرانے سے پتہ چلا تھا کہ دوسری بیوی ہے، تو وہ سمجھ گیا تھا کہ میری بچی آج کے دور کی ہے، دوسری بیوی سے نبھا نہیں کرے گی۔ ادھر دیکھتی سغرا کہ بلال جو ہے نا باہر ٹہل رہا ہوتا ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، کھانا پینا اس کا کم ہو گیا ہے، کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے۔ ایک دن اس نے اس کو پکڑ لیا اور بلال سے پوچھا۔ بلال فوراً چپ کر گیا۔ اس نے کہا دیکھو دوست تو ہو نا، دوست کو تو ہر بات بتاتے ہیں۔ بلال نے سر اٹھا کے دیکھا، دل میں سوچا بیوی تو ہے، عورت بھی ہے، اسے کیسے بتاؤں۔ پھر اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کے سغرا نے کہا پتہ چل گیا ہے مجھے، شادی کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو۔ تو میں نے کوئی روکا یا میرا کوئی حق بنتا آپ کو روکنے کا؟ بلال نے کہا وہ میں تو کر لوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک شادی ہو گئی ہوئی ہے تو دوسری بیوی نہیں آ سکتی، یعنی سوتن پہ نہیں دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس نے کہا چھوڑنا اتنا ہی آسان ہوتا تو 5 سال کی عمر میں میری شادی آپ سے کیوں کی جاتی؟ آپ تو میری خاندانی بیوی ہیں، رہیں گی۔ وہ مجھے اچھی لگی تھی اور میں اسے بھلا نہیں پا رہا۔ سغرا نے کہا اچھا مجھے اس سے ملوا دو، میں دیکھتی ہوں وہ کیسی لڑکی ہے، میں اس کے گھر جاؤں، میں اس کے ماں باپ کو منا لوں گی۔ بلال کے تو سمجھو سوکھے دھانوں پر نہیں پڑ گیا، وہ تو اتنا خوش ہوا۔ اس نے کہا ہاں میں ضرور لے جاؤں گا، آپ جس دن کہو گی۔ تو اس نے پھر ایسا کیا کہ یونیورسٹی سے نا گیا، اور وہاں جا کے اس نے نا زنیرہ کو کہا کہ کوئی آپ سے میرے گھر سے ملنا چاہتا ہے۔ تو اب زنیرہ نے کہا کہ میرے گھر میں آپ کو پتہ انکار ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں میں یہیں لے آتا ہوں، یونیورسٹی میں یہیں مل لیجیے گا۔ تو زنیرہ نے سوچا، پھر کہنے لگی ٹھیک ہے لے آئے، ٹھیک ہے لے آئیں۔ تو بس یہ کہنا تھا تو وہ تو بہت خوش ہوا۔ پھر وہ گھر جا کے اس نے سغرا سے کہا تو وہ راضی ہو گئی ہے۔ تو سغرا نے کہا ٹھیک ہے میں چلوں گی۔ ماشاءاللہ سغرا کے انداز ہی بدل چکے تھے، وہ بڑی ڈیسنٹ لگتی تھی، پہننے اوڑھنے کا بہترین سلیقہ تھا، اور جو اس کی صلاحیتیں نکھر کے آئی تھیں اس میں اعتماد سا بھر دیا تھا۔ عمر میں تھوڑی بڑھ گئی تھی، لیکن اس عمر نے اس کے اندر بڑی خوبصورتی پیدا کر دی تھی، بڑی نفیس، بڑی معزز، بڑی روب والی، بڑی خوش مزاج، بڑے چہرے پہ اس کی جو تھی نا بہت نرمی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کے نا احساس ہوتا تھا یہ کوئی بڑی نیک روح ہے۔ وہ تیار ہو گئی، تیار ہو کے پھر انہوں نے دن طے کر لیا، ان کا ٹھیک ہے میں مل لوں گی، اور پھر اس طرح ان کا راستہ ہموار ہوا۔ زنیرہ نے تو اسے کینٹین میں بلایا تھا، کیفیٹیریا میں،
لیکن سغرا نے کہا میں چونکہ بات کرنا چاہتی ہوں تو ہمارے لیے یا تو آپ ہمارے ساتھ چلیں یا ہم کسی پرسکون گوشے میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، لائبریری میں یا کہیں چل کے بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات طے ہو گئی تھی۔ اور پھر جس دن آنا تھا سغرا نے، اس دن زنیرہ بہت اچھی طرح تیار ہوئی کہ کوئی اس کے بلال کے گھر سے اس سے ملنے آ رہا ہے، اپنا امپریشن اچھا ڈالنا چاہتی تھی۔ بڑی پیاری تھی زنیرہ، سر پہ دوپٹہ لیا ہوا، دوپٹے کے حالے میں چمکتا ہوا چہرہ، خوبصورت لڑکی، امارت اور تعلیم نے اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی چمک پیدا کر دی تھی۔ دور سے پتہ چلتا تھا کسی آسودہ حال گھرانے کی لڑکی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے علم کی چمک اور ایک چیز ہوتی ہے دولت کی چمک، اس کے چہرے پہ یہ دونوں تھی، دیکھ کے پتہ چلتا تھا کسی اچھے گھرانے سے تعلق ہے۔ خیر زنیرہ اس سے ملی، بات چیت ہوئی، تو اس نے نہیں بتایا کہ میں پہلی بیوی ہوں۔ اس نے کہا مجھے اتنی اچھی لگی ہو نا آپ، میں تو دوبارہ ملنا چاہتی ہوں، تو میرے گھر آؤ۔ زنیرہ نے کہا میں کیسے آ سکتی ہوں، آپ کو پتہ ہے بلال کا رشتہ آیا تھا اور ہمارے گھر سے انکار ہو گیا، میں اس گھر میں نہیں جا سکتی۔ اس نے چلو کوئی بات نہیں، اپنا نمبر دو اور پھر ہم مل لیا کریں گے، ہم بات کر لیا کریں گے۔ یہ بس بات ہو گئی، اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، وہ فون بھی کر لیتی تھی، کبھی یونیورسٹی آ کے وہ مل بھی لیتی تھی۔ اس نے اس کے دل میں گھر کر لیا اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو کہ اب ہم دوست ہیں نا۔ اس نے کہا ہاں ہم دوست ہیں، حالانکہ ہماری ان کی عمر میں بڑا فرق تھا۔ کہا نہیں ہم دوست ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر تو میری بات مانو گی؟ کہ ہاں کیوں نہیں مانوں گی؟ تو اس نے کہا بلال میں کیا برائی ہے؟ اب اس نے کی بلال کی وکالت۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میں اپنے ماں باپ کے آگے نا سر نہیں جھکا سکتی، ان کا سر نہیں جھکا سکتی۔ جو ماں باپ کہتے ہیں میں سر جھکاؤں گی، میں مانوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری تعلیم پہ، میری تربیت پہ حرف آئے۔ تو اس نے کہا اچھا دیکھو اگر میں آؤں آپ کے گھر اور میں رشتہ مانگوں تو پھر؟ اس نے کہا آپ اتنی نفیس خاتون ہیں اور میں نے اتنی باتیں کی ہیں، میں تو اپنے ماں باپ سے کوئی بات نہیں چھپاتی، آپ کی ایک ایک بات ان کو میں نے بتائی ہوئی ہے، وہ بھی بہت متاثر ہیں۔ اچھا اب زنیرہ نے نا بتا دیا تھا کہ میں یہ بھی کام کرتی ہوں اور میں آرکیٹیکٹ بھی ہوں اور میں یہ ڈیزائننگ بھی کرتی ہوں اور میں یہ کرتی ہوں، تو اچھا وہ بہت پہلے ہی بہت خوش ہو گئی تھی۔ اچھا میں تو آپ سے ملنا بھی چاہتی تھی، میں نے آپ کی ایگزیبیشن دیکھی تھی۔ تو کہتی میری امی بھی آپ سے بہت متاثر ہیں۔ اب زنیرہ نے اپنا رشتہ نہیں بتایا تھا، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب آپ کہہ رہی ہو تو میں آپ کے گھر آ جاؤں گی، آپ اپنی ماما سے بات کر لینا کہ میرا آنا انہیں برا تو نہیں لگا کہ بلال کے گھر سے کوئی آیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی ماما سے پوچھ لوں گی۔ بس یہ باتیں ہوتی رہیں، پھر اس نے اپنی ماں سے پوچھا۔ ماں نے پہلے ہی تعریف سن رکھی تھی، باپ نے بھی ساری باتیں سن رکھی تھیں، اب اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہے کون ہے اصل میں، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ، مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہیں، دوستی ہے، دوستی کے ناطے آ سکتی ہیں، رشتہ تو ہم نے منع ہی کر دیا، لیکن آپ سے میں نے اس کی تعریفیں سنی ہیں، میرے ذہن میں اس کا بڑا اچھا امیج ہے، تو اچھی نفیس ہوگی ضرور، تو ٹھیک ہے آ جائیں۔ دن طے ہو گیا اور وہ انہوں نے کہا کہ میں آؤں گی فلاں دن آؤں گی، یہ بتا دیا۔ اب وہ جناب زنیرہ انتظار میں تھی اور اس نے اپنے گھر میں بتایا ہوا تھا، اس کی ماں نے بہت تیاریاں کی تھی، بہترین کھانا پکوایا تھا، بہت بہترین ڈشز بنوائی تھیں، ڈرائنگ روم کو اس نے بہت صاف کروایا تھا۔ ویسے تو ان کا گھر صاف ستھرا ہی تھا، لیکن اس نے رد و بدل کر کے اس کو مزید خوبصورت کر لیا تھا۔ اور اس نے زنیرہ نے بھی اپنے کمرے میں کچھ چینجز کی تھی، جو آرٹ پیسز تھے وہ نئے بھی لائی، پرانے بھی اس نے نکال کے لگائے، تو ایسا کرنا چاہ رہی تھی کہ ان کو پسند آ جائے نا، پہلا امپریشن میرا بھی اچھا بن جائے، تو یہ اس کا من تھا۔ تو یہ سب کر کے انہوں نے اپنا گھر بہت اچھا سا کر رکھا تھا۔ سغرا زنیرہ کے گھر میں داخل ہوئی تو اس کو دروازے پہ ہی بہت اچھا ویلکم کیا گیا، اور لان سے گزار کے جب اندر آئی تو اس نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت ان کا گھر سجا ہوا تھا، صفائی ستھرائی بے حد زیادہ تھی، گھر کا فرش تو چمک ہی رہا تھا، برآمدے میں رکھے ہوئے پودوں کے پتے بھی چمک رہے تھے۔ بڑی امپریس ہوئی، اندر چلی گئی، اندر بھی بہت
اچھا سجا ہوا تھا۔ اچھا یہ بہت بہت لینڈ لارڈ تو نہیں تھے، ہاں اچھے کھاتے پیتے مربوں والے تھے، تو وہ گھر اچھا تھا، عمارت کا اظہار ہو رہا تھا۔ چائے پانی ہوئی، پھر اس کے بعد اس کو، چونکہ وہ تو آئی اس مقصد کے لیے تھی کہ رشتہ دے، تو وہ پھر چلنے لگی، تو زنیرہ نے کہا کہ ابو سے ملیں گی؟ تو ان کا ضرور ملوں گی، کیوں نہیں ملوں گی، انہیں سے تو ملنے آئی ہوں خاص طور پہ۔ بس پھر وہ ابو کی اسٹڈی میں لے گئی۔ وہاں پہ اسٹڈی کیا تھی، وہ تو اس عبدالکبیر کا کمرہ ہی تھا، وہاں پہ اس نے کچھ کتابیں بھی رکھی ہوئی تھیں، وہ پڑھتا تھا، مذہبی کتابیں بہت زیادہ تھیں، تو بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ عامل با عمل تھا، جو اس نے پڑھا تھا دین کا، وہ اس نے اپنے گھر میں بھی اور اپنی زندگی میں بھی اس پہ عمل کیا تھا، تو متاثر ہونے والی ہر چیز ہی تھی۔ خیر وہ اندر داخل ہوئی اور عبدالکبیر نے اس کو دیکھا، اور زہرہ نے عبدالکبیر کو دیکھا، تو ایک لمحے کو پہچان نہیں سکی، نہ وہ پہچان سکا، لیکن ایک دم جیسے پردہ سا ہٹ جاتا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان لیا، تو بس وہ کچھ ایسا سناٹا سا طاری ہو گیا، خاموشی، چہرے کے رنگ بدل گئے، تو وہ دیکھنے اس کو، تو عبدالقدیر کے چہرے پہ تو خوشی ہی خوشی پھیل گئی تھی۔ یہ بات جو تھی صغرا نے محسوس کر لی تھی۔ زنیرہ سے بات ہوئی تو اس سے زنیرہ کے ساتھ کرتی رہی باتیں، ظاہر نہیں کیا، نہ عبدالکبیر نے کوئی ظاہر کیا۔ پھر اس نے بتایا کہ مجھے بلال کیا رشتہ میں لے کے آئی تھی، اصل میں بلال میرا شوہر ہے، لیکن وہ بلال وہ شوہر ہے جو میں شادی کے وقت 17-18 اور وہ 5 سال کا تھا، تو بس یہ بات ہے، اور یہ دیکھیں کہ آپ کی بیٹی خوش رہے گی۔ عبدالکبیر کے تو سناٹا ہی سے نکل گیا تھا کہ یہ ہے بلال کی بیوی، یہ اب اس کے الفاظ تھے کہ بٹا و مرد، یہ وہ سب وہ کہہ چکا تھا، اور وہ سب اس کے ارد گرد رقص کر رہے تھے۔ اس نے بڑی طریقے سے زنیرہ نے قائل کیا بلال کے بارے میں، اور کہا دیکھیں میں اس کے ساتھ خوش ہوں، مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ بلال کی زندگی میں بہار آ جائے، اور جب میں اس کو دیکھتی ہوں زنیرہ کو، تو مجھے وہ لگتا ہے کہ یہ وہی وہ پھول ہے جو اس کا گلشن مہکا دے گا۔ عبدالکبیر تو اس کو دیکھ ہی رہا تھا، کچھ دل میں اس کی طرف سے نرمی بھی بہت زیادہ تھی، اس کے چہرے پہ اطمینان کے رنگ جھلکے، اور شاہدہ نے فوراً پہچان لیا کہ عبدالقدیر مطمئن ہو گیا۔ ہاں وہ یہ نہیں پہچان سکی کہ صغرا اور عبدالقدیر میں بھی کوئی تعلق رہ چکا ہے، اور اسی طرح نا صغرا جو تھی وہ واپس آ گئی، اور دوبارہ چاچا چاچی کو بھیجا گیا، رشتہ ہوا، شادی ہوئی، دل کو بہت تکلیف ہوئی کہ میری کیا زندگی، کیا میں اب نارمل زندگی گزار رہی ہوں، لیکن عائشہ جو ثانی تھی ان کے سمجھانے کا اثر بھی تھا، چپ کر گئی۔ اس کے بعد دن گزرتے گئے، زنیرہ بہت خوش تھی، اس کو مسکراتا چہرہ دیکھ کے بلال کے دل کو کچھ ہوتا تھا، وہ کہتا تھا بیوی تو میری یہ ہے پہلی، میں نے ان کو کوئی حق نہیں دیا، مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے ان کے ساتھ وہ تعلق استوار کروں جو مجھے کرنا چاہیے، میں ان کا مجرم ہوں، پہلے تو میں بچہ تھا، اب تو مجھے ساری سمجھ ہے، اب میں ان کے ساتھ کیسے رہوں۔ زنیرہ نے سارا کچھ بھانپ لیا، پھر اس کی بھی سمجھایا، اس کے اوپر اپنے باپ کا بڑا اثر تھا، وہ سمجھتی تھی کہ صرف ہمیں حقوق ہی لینے نہیں ہوتے، ہمارے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں۔ اس نے کوشش کی، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو میں خوش ہوں کہ تم لوگ خوش ہو، یہ صغرا کے الفاظ تھے کہ میں خوش ہوں، تم لوگوں کو خوش دیکھ کے میرا دل بہت مطمئن ہے، ہاں اب میں چاہتی ہوں کہ میں شہر جا کے اپنی شخصیت میں وہ کام کروں اپنی شخصیت کے مطابق جو میرا دل چاہتا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر جہاں پہ بلال نے زنیرہ کے لیے گھر بنایا تھا،
اسی کے ساتھ اس نے ایک پورشن جو بالکل جڑا ہوا تھا، اندر سے رستے تھے، تھوڑا سا الگ تھا، وہ اس نے بنا دیا تھا سغرا کے لیے۔ سغرا نے وہاں اپنا اسٹوڈیو بنا لیا، وہاں اپنا آفس سیٹ کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جو اس کی کام تھے کہ وہ فرنیچر بھی ڈیزائن کرتی تھی، اور وہ کرتی تھی زیور ڈیزائن کرنا، کپڑے ڈیزائن کرنا، اپنی پینٹنگ کرنا، یہ اس کے لیے اس نے اپنے الگ الگ کمرے مختص کر لیے۔ کچھ باہر نکلی، پہلے تو باہر نکل نہیں سکتی تھی نا، تو اب باہر نکلی، لوگوں سے کچھ ملی جلی، کانفیڈنس بھی پیدا ہوا اور دوستیاں بھی بن گئیں۔ لڑکیاں آنے لگیں کہ میڈم ہمیں سکھا دیں، ہمیں سکھا دیں۔ اس طرح اس نے ایک اپنا بہت دل لگا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، بلال کو بھی کچھ عقل آ گئی۔ بلال نے بھی اس کو وہی مقام دے دیا جو زنیرہ کا تھا۔ اب سب کے ساتھ خوش تھے، خوشحال تھے۔ اس کے صبر کا یہ اتنا اچھا نتیجہ نکلا کہ اس کی اپنی شخصیت بن گئی۔ وہ رنگ جو کبھی بھی ابھر نہیں سکتے تھے، وہ صلاحیتیں جو کبھی جگمگا نہیں سکتی تھیں، وہ خوشبو جو اس کے وجود میں پھیلتی تھی، وہ اورا جو اس سے ارد گرد بنتا تھا، کچھ آستانے عائشہ کے سمجھانے کا کمال تھا، کچھ ان کے پڑھانے لکھانے اور ان کی تربیت تھی، اور کچھ اس کی اپنی ذاتی شخصی اوصاف تھے۔ زندگی یہ نہیں ہوتی کہ ختم ہو گئی، ایک دھچکا جو ہمیں لگتا ہے وہ ہمیں کھائی میں نہیں گراتا۔ ہر شخص یہ سوچنے لگے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری۔ زندگی کے بہت رنگ ہیں، اگر ایک چیز نہیں ملتی تو اس میں بھی کوئی بہتری ہوتی ہے۔ زندگی کے ہزار رنگ ہیں، بس تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی برداشت، تھوڑی سی خود شناسی زندگی کو بہاروں سے بھر دیتی ہے، روشنی اور رنگوں سے بھر دیتی ہے، خوبصورتی سے بھر جاتی ہے۔ بس انتظار کرنا ہوتا ہے، کوئی چیز پسند نہ آئے تو انتظار کرنا ہوتا ہے، کوئی ٹھوکر لگ جائے تو انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اسی میں ہماری کوئی بھلائی چھپی تھی جس نے زندگی کو یہاں تک پہنچا دیا۔ یہ وہ زندگی ہے جو اپنے رنگ میں کھل رہی تھی۔ اب یہ محبت بھری زندگی تھی، یہ خوشیوں بھری زندگی تھی، یہ رنگوں بھری زندگی تھی۔ محبت زندگی ہے، محبت کامیابی ہے، محبت خوشبو ہے، محبت روشنی ہے، محبت اجالا ہے، شفق ہے، ضیاء ہے، نور ہے۔ بس صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں کیسے۔ یہاں پہ ہر عورت کا، ہر مرد کا امتحان ہوتا ہے، ورنہ محبت کو جانیے سراپا زندگی ہے۔